قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ عوام یہ سمجھتے تھے کہ ان اجلاسوں میں کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے حکومت اور اپوزیشن مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی وضع کرے گی۔ کرونا وائرس پہ بات تو ہوتی ہے ان اجلاسوں میں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو محاذ رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازی کی جا رہی ہے۔ تو آج وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور ان کی پریس کانفرنس سن کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی اہم شخصیات کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ کدھر جا رہا ہے، اور لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہے اس نرمی سے معاملات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے؟ ایک طرف لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، دوسری طرف ابھی تک جو ریلوے ہے اس کو نہیں کھولا گیا، جو پی آئی اے کی فلائٹس ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ اس میں اس کی بندش کو شاید 1-1.5 ہفتے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اس سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دیا ہے جناب غلام سرور خان صاحب کو، وفاقی وزیر برائے ہوا بازی، اور یہاں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، پنجاب کے سابق وزیر قانون۔ غلام سرور خان صاحب، سیاست پہ پہلے بعد میں بات کر لیتے ہیں، ذرا شروع میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس پہ فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کا اجلاس بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہوائی سروس ہے وہ نہیں کھولی جا رہی، اور نہ ہی ریل جو ہے اس کو کھولا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ کافی پریشرز بھی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا کی جائے، تاجر تنظیموں کا پریشر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا پریشر بھی ہے، کہیں یہ پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے، لیکن پرائم منسٹر جو بھی فیصلے کرتے ہیں خالصاً جمہوری فیصلے کرتے ہیں، اس کے لیے فورمز موجود ہیں، جیسے NCOC کا ایک فورم موجود ہے جس پہ ڈیلی صبح 10 بجے کانفرنس ہوتی ہے، چاروں صوبے 6 اکائیوں کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے، بیوروکریٹک لیول پہ بھی اور پولیٹیکل لیول پہ بھی، اور پھر ویکلی ایک NCC بھی ہوتی ہے اور پرائم منسٹر جس میں خود اسے چیئر کرتے ہیں، تمام انتظامی افسران بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، NDMA کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس میں 6 اکائیاں ان کے چیف ایگزیکٹو بھی موجود ہوتے ہیں، اور کوشش پرائم منسٹر کی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیسیجن کریں جمہوری طریقے سے کریں، صوبوں کو کانفیڈنس میں لے کے کریں اور کنسنسس سے کریں۔ تو میں تو تقریباً 1.5 مہینے سے اس ٹرائی میں ہوں اور مختلف فورمز پہ ڈسکشن میں شامل بھی رہا ہوں، اور پوری طرح کیس بھی پلیڈ کیا ہے، اور جو ہمارے ہیلتھ کے ایڈوائزرز ہیں، ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے بھی اپنا اوپینین دیا ہے کہ اس ڈیزیز کا ٹرانسمیشن کے دوران ہوائی سروس بہت کم چانسز ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں، لیکن باقی صوبوں کو تو کم از کم ہم نے کانفیڈنس میں لے لیا ہے، لیکن سندھ کو بوجہ میں نہیں سمجھ پایا کہ ہم راضی نہیں کر پائے۔ آج بھی یہاں آنے سے پہلے ہماری NCOC کی میٹنگ تھی جسے میں نے خود چیئر کیا، اس میں ہیلتھ ایڈوائزر بھی تھے، ہیلتھ ایکسپرٹ بھی تھے، اور باقی صوبوں کے لوگ انتظامی حوالے سے لوگ بھی تھے، اور ہم نے کوشش کی، میں نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی ٹیلی فون کر کے بات کرنے کی، مراد علی شاہ صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن اسد عمر کی کل بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ میٹنگ کریں، ان کا رویہ نرم ہے اور وہ اس پہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو میں اس کے باوجود چاہ رہا تھا کہ میں ان سے بات کرنے کے بعد میٹنگ کروں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں، لیکن آج کی میٹنگ میں بھی ایک صرف صوبہ سندھ کی طرف سے اعتماد کا ووٹ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا، ان کا انتظامی افسران موجود تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات ہو نہیں سکی، اور انہوں نے اس فارمولے سے ایگری نہیں کیا، لیکن باقی تینوں صوبے اور ہیلتھ ایڈوائزرز، ہیلتھ ایکسپرٹس، NDMA سارے ود SOPs سب اس بات پہ متفق تھے کہ محدود فضائی آپریشنز دوبارہ شروع کر دیے جائیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہفتے سے ہم محدود فضائی آپریشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ محدود فضائی آپریشن ہمارے اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور چاروں پروونشل ہیڈ کوارٹرز اور ایک اسلام آباد کیپٹل سٹی، یہ 5 اسٹیشن سے، اور اس کی فریکوینسیز وہ بھی ہم نے دے دی ہیں
اور ہاؤس کو ہم نے بتایا کہ پری کرونا ہماری کتنی فلائٹس تھیں اور کتنے پیسنجرز کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اس حوالے سے ہم کم فلائٹس دے رہے ہیں. تو پرنسپلی 3 صوبوں کا اس سے اتفاق ہو گیا ہے، اور این سی او سی کے فورم پہ باقی لوگوں کا بھی اتفاق تھا. اور آج کی جو نئی خبر ہے اور اچھی خبر ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے سے اپنا محدود فضائی آپریشن ود ایس او پیز، اور وہ ایس او پیز بھی بڑے کلیئر ہیں کہ 50% فلائٹ آئے گی، درمیان کی سیٹ خالی رہے گی. اور اس میں یہ بھی کلیئرنس موجود ہے کہ وہ ماسک کے ساتھ آئیں گے، ان کا تھرمل چیک، ان کی سکیننگ ہوگی بیفور بورڈنگ بھی اور آفٹر ارائیول بھی، اور پھر وہ اپنے گھروں کو جا اچھا سکیں گے. کرائے میں تو نہیں زیادہ اس ایس او پی سے سب لوگوں نے اتفاق کی. جی غلام سرور خان صاحب، جو کرایہ ہوگا وہ وہی رہے گا، پرانا کرایہ رہے گا؟ دیکھیں نا، یہ کرائے والا میکنزم ابھی ہم نے دیکھنا ہے. کرایہ ہم تو پہلے بھی دیکھ رہے تھے، کرائے پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشن تھی کہ کرائے نہ بڑھنے پائیں. لیکن اگر ہم نے سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے اور 50% جہاز خالی لانا ہے تو کرایہ ہو سکتا ہے ہمیں بڑھانا پڑے، کیونکہ یہ معمول کی پروازیں تو ہے نہیں، غیر معمولی پروازیں ہوں گی، اور ود سرٹن کنڈیشنز ہوں گی، ایس او پیز کے ساتھ ہوں گی، سوشل ڈسٹنس کو دیکھنا ہوگا. اور پروپوز کیا گیا ہے 33% ٹو 50%. ٹھیک ہے. ہم میکسیمم آکوپینسی جو ہم نے رکھنی ہے 33 ٹو 50% رکھنی ہے. 50% جہاز کو خالی لے کے آنا ہے، تو اس میں اسے ورک آؤٹ کیا جائے گا کہ کم از کم نو لاس نو پروفٹ پہ تو فلائٹ آپریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے یا سینٹ کا تعلق ہے، بحیثیت ایک سیاسی کارکن مجھے اس کا افسوس ہے کہ اپوزیشن نے اپنا وہی رول، روایتی رول رکھا ہے کہ تنقید برائے تنقید. اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں، اور ہمیشہ گورنمنٹ سے اپوزٹ. جی اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. یہ جو پہلے ذرا ریلوے اور پی آئی اے والا معاملہ ہے، ذرا اس کو ختم کر لیں. رانا ثناءاللہ صاحب، یہ غلام سرور خان صاحب نے بتایا کہ پی آئی اے کا محدود آپریشن شروع ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں انہی ایس او پیز کے ساتھ ریلوے کا آپریشن بھی شروع نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس میں یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن نے روایتی رول رکھا ہے، تو خان صاحب نے اپنے معاملات میں یا چلیں یہ جو ان کی ہے وزارت ہوا بازی کی، تو اس میں کب انہوں نے جو ہے وہ کسی سے بیٹھ کے کنسلٹ کیا ہے، یا کب انہوں نے اپوزیشنز کے کسی ممبر سے جو ہے وہ بات کی ہے؟ یعنی گھر بیٹھے یہ خود ہی پروگرام بنا لیتے ہیں، خود ہی اس کو پھر اناؤنس کر دیتے ہیں، خود ہی پھر جو ہے انہوں نے بتایا کہ این سی او سی میں انہوں نے آج فیصلہ، پتہ نہیں وہ این سی او سی ہے کیا وہ. یعنی معاملہ یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو کنسنسس ہوتا ہے وہ بیٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن ہوتا ہے. وہ جو آپ سرکاری افسر بٹھا لیتے ہیں سامنے بیچارے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اختلاف کرنا ہے؟ جو آپ کہیں گے وہ جی کرتے جائیں گے. یہ کر لیں، انہوں نے کہا جی بالکل کر لیں جناب، وہ کر لیں بالکل جی وہ ٹھیک ہے وہ کر لیں. اور یہی کچھ انہوں نے کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس میں جو ایس او پیز انہوں نے طے کیے تھے، انہوں نے اس کے اوپر عمل ہوا؟ اس لاک ڈاؤن کو جو انہوں نے کوئی تقریباً 6 ہفتے کیا ہے، اسے کوئی لاک ڈاؤن کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے صرف لوگوں کے بزنس بند کیے ہیں، بازار بند کیے ہیں، لوگوں کے آفس بند کیے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند کیے ہیں. باقی کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. اسی طرح سے جمگٹے لگے ہوئے تھے، کہاں کسی جگہ پہ راشن تقسیم ہو رہا تھا، کسی جگہ پہ کوئی اور کام ہو رہا تھا. اور خاص طور پہ جو آپ کا رولر ایریا ہے اور جہاں پہ آپ کی 70% آبادی ہے، وہاں پہ تو بالکل سرے سے کوئی لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں. کوئی ان کی تیاری نہیں تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کرتے صرف 2 ہفتے کا. پاکستان کی اکانومی جو ہے اس سے زیادہ جھٹکا لوگ برداشت کر ہی نہیں سکتے. 2 ہفتے کا کر دے اور بالکل کرفیو کرتے، لائک کرتے، سخت لاک ڈاؤن کرتے، اور اس دوران میسو ٹیسٹنگ کر کے ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے، جو سسپیکٹس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے، ان کو علیحدہ کرتے، باقی اکانومی جو ہے اس کو گریجولی کھول. میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو اب پی آئی اے کا محدود آپریشن شروع ہو رہا ہے، کیا اسی طرح ریلوے کا محدود آپریشن شروع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اب اس میں جب انہوں نے مارکیٹس کھول دی ہیں، باقی ہر چیز کھول دی ہے، اب جب تک آپ ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے اس وقت کسی کا کام چلے گا نہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ لاہور ہے، لاہور کی اگر مارکیٹس انہوں نے کھول دی ہیں تو گاہک تو باہر سے ہی آنے ہیں نا، کوئی سارے لاہور سے تو نہیں ہوتے. جب آپ ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے،
یا ٹرانسپورٹ کے باقی ذرائع جو ہیں بائی ایئر ہے یا بائی ٹرین ہے، اگر وہ نہیں کھولیں گے تو لوگوں کا کاروبار تو نہیں چلے گا. وہ تو اسی طرح سے یعنی اور لوگ اکٹھے ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کھولنا چاہیے. بالکل کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے.